اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور تمہاری اولاد یہ صرف دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقیات صالحات جو ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت جناب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الباقیات الصالحات یہ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا قوت الا باللہ۔ یہ باقیات صالحات ہیں کہ جو باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات سے مراد تمہاری نمازیں ہیں، جو نمازیں پنجگانہ ادا کرتے ہو، یہی وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں اکٹھا ہونے والا تمہارا وہ بینک بیلنس ہے جو تمہیں وہاں کام آئے گا۔ جیسے آج کی دنیا میں ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں مختلف ذرائع سے پیسہ ڈالتے ہیں، اور پھر ہم جب سر راہ کہیں کسی جگہ سے کوئی خرید و فروخت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا ATM کارڈ، ہمارا ڈیبٹ کارڈ اور ویزا کارڈ ہمارے کام آتا ہے، اور ہم پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ اس کارڈ کو انٹر کر کے تو اپنی وہی رقم نکلوا لیتے ہیں۔ یہی حال دنیا کے ان اعمال صالحہ کا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی اعمال کی، کل قیامت کے دن یہی اعمال ہمارے دو چند ہو کر وہاں کام آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ باقیات الصالحات کو کثرت سے پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، تو ارشاد فرمایا وہ یہ ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے سبب آخرت کے اکاؤنٹ میں آپ کا بیلنس جمع ہوتا رہے گا اور کل قیامت کے دن یہ سب کام آئے گا۔ تو فرمایا یہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال اور اولاد کی بالکل مذمت ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ اولاد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت سے غافل کرے، اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ وگرنہ اچھی اولاد، نیک اولاد تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے، کیونکہ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ شخص جو دنیا میں کچھ چھوڑ کر گیا ہے اچھا، اس میں سے ان اچھے کاموں میں سے، اچھی چیزوں میں سے اس کا نیک بیٹا بھی ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ فرمایا وہ دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے وہ بالکل کھلی ظاہر ہوگی، یعنی اس پر تمام عمارات، پہاڑ اور تمام کھیت و کھلیان، ہر چیز جو ہے اس پر سے ختم ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، اور مجرم ڈریں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں، سب لکھ ڈالا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر وہ کام جو دنیا میں کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں سامنے رکھ کے فرمائے گا دیکھو ذرا کچھ غلط تو نہیں ہے، یعنی کوئی کلیم تو نہیں کر سکتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کی زبانیں بند کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھوں سے بات کروائیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کسی پر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ حضرت ام المومنین سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہ یا نبی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے اور ناختنہ شدہ ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، تو عرض کیا حضور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت تر ہے، مراد یہ تھی کہ سختی کا اور شدت کا یہ عالم ہوگا، گھبراہٹ کا، کہ لوگ اس بات کو تو جان ہی نہیں سکیں گے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کی منظر کشی کی ہے بئی الفاظ کے یوم یجعل الولدان شیبا،
کہ اگر قیامت کی ہولناکیوں کو اور اس کے اس منظر کو بچہ ملاحظہ کرے تو وہ غم کے مارے بوڑھا ہو جائے۔